بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک نہیں دو وزیروں کا استعفیٰ یا ان کی قربانی کرنی پڑے گی، یہ کیا کہانی ہے؟ اور دوسری طرف جناب کہانی ہے ایک نہیں، ویسے تو بہت سارے ہوں گے لیکن اب ایک ٹیکس چور سرکاری افسر کی، اور وہ کیا کہانی ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ ویسے تو اس طرح کی بہت ساری کہانی ہیں، اور اصل مسئلہ کیا ہے ان کے حوالے سے بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے جلسہ جس میں ہلاکتیں بھی ہو گئی اور زخمی بھی ہو گئے۔ تو ایک جلسہ تو آپ نے دیکھا کل پشاور میں ہوا، پی ٹی آئی کا جلسہ تھا 27 تاریخ کا۔ بہت امیدیں انہوں نے باندھی ہوئی تھی پی ٹی آئی والوں نے، اور بڑے بڑے دعوے تھے عمران خان صاحب کی طرف سے بھی، بار بار اس کے لیے پیغام آ رہا تھا کہ آپ سب نے جانا ہے، پہنچنا ہے۔ ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ تو تھیں، باقی لوگ بھی تھے، اور ساتھ ساتھ جو ان کا ایک مخصوص کلچر ہے پی ٹی آئی کا بن گیا، گالیاں اپنے ہی لوگوں کو بھی، وہ سب کو پھر وہ بھی چل رہی تھی کہ جو لوگ نہیں آئیں گے وہ کیا ہوں گے۔ اور میں نے کل بھی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کس طرح سے ان کے اپنے چاہنے والے پی ٹی آئی کے اپنے سپورٹرز کس طرح سے اپنے لیڈرز کے بارے میں کیا زبان استعمال کر رہے تھے۔ پھر وہاں پر وہی ہوا کہ ایک چھوٹا سا جلسہ تھا۔ اچھا، یہ وہ جلسہ تھا، یہ وہ گراؤنڈ تھا جو ایک ہاسپٹل کے لیے پہلے مختص کیا گیا تھا، وہ ہاسپٹل نہیں بن سکا۔ پھر وہاں پر کوڑے کے ڈھیر لگا دیے گئے، وہ ایک ڈمپر سائٹ تھی جہاں پر کوڑا بہت سا تھا، پھر اس کو ریموو کر کے کچھ کر کے وہاں پہ جلسہ کیا گیا، اور مختلف خبریں ہیں 5,000 10,000 20,000 25,000، لیکن جو میرے کچھ دوست تھے جنہوں نے وہاں وزٹ کیا، ان کے خیال میں تقریباً 4 سے 5,000 چیئرز اندر تھیں جلسہ گاہ میں، اور تقریباً اتنے ہی لوگ باہر تھے، تو 10,000 کے قریب ان کا خیال تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس کو 10 کو 15 کر لیں، 20 کر لیں، 25 کر لیں، 30 کر لیں، 1000 مطلب کتنا بڑھا سکتے ہیں آپ؟ تو وہ پی ٹی آئی جس کو ہمیشہ گلا تھا کہ پنجاب میں اور اسلام آباد میں حکومت روک لیتی ہے، کنٹینرز لگا دیتے ہیں، گرفتاریاں ہو جاتی ہیں، لاٹھی چارج ہوتا ہے، گولیاں چل جاتی ہیں، 26 نومبر کا رونا جو روتے ہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنی پارٹی، اپنی حکومت، اپنا جلسہ، اپنا گراؤنڈ، اپنا کراؤڈ، اور قافلے سندھ سے آ رہے ہیں، پنجاب سے جا رہے ہیں، بلوچستان سے جا رہے ہیں، اور کراؤڈ نہیں آیا۔ اور ان کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت، یا بلکہ سمپل سا ثبوت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے عہدیداران الزام لگا رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کی وجہ سے یہ جلسہ کامیاب نہیں ہوا۔ مطلب یہ بات تو وہ خود مان رہے ہیں کہ کامیاب نہیں ہوا۔ اچھا، وہ علی امین گنڈا پور کی وجہ سے ہے، جس کی بھی وجہ سے ہے، کچھ دوستوں کا کہنا یہ ہے، پی ٹی آئی کے جو حامی ہیں، کہ اصل میں نا وہ دیکھیں علی امین ایکسپوز ہو گیا ہے، گنڈا پور صاحب ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ کس کے سامنے ایکسپوز ہو گئے ہیں؟ کیا پارٹی کو نہیں پتا تھا؟ کیا پارٹی کی لیڈرشپ کو نہیں پتا؟ کیا عمران خان صاحب کو نہیں پتا کہ علی امین گنڈا پور وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں؟ اور بلکہ میرا تو خیال یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی آشیرواد سے ہی کھیل رہے ہیں، ان کے احکامات کے مطابق کھیل رہے ہیں، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جو بات مجھے، آپ کو، پی ٹی آئی کے ایک عام ورکر کو، جلسے میں جانے والے کو، پی ٹی آئی کے سینئر لیڈرشپ کو، سب کو پتہ ہے کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، تو وہ خان صاحب کو نہ پتہ ہو؟ خان صاحب نے انہیں رکھا ہی اس لیے ہوا ہے کیونکہ وہ وہاں تک پہنچنے کے لیے نا، اپنی پیغام، اپنا آواز پہنچانے کے لیے، اپنا نا کہ ڈٹ کے کھڑا ہوں، لیکن ڈیل کے لیے جو کوششیں ان کی ہیں اس کے لیے وہ وہاں پر پھنسے بھی ہوئے ہیں، اور اسی معاملے میں وہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن وہاں پر بوتلیں پھینکی گئی اور وہ جوتے دکھائے گئے، اور اب ان کے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ علی امین گنڈا پور کے لیے لیسن ہے، ان کے لیے سبق ہے کہ وہ دیکھیں عوام کی خواہش کیا ہے، اور عوام اگر آپ خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے تو یہ وہ کلٹ فالوئنگ ہے جو کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گی۔ اور پی ٹی آئی کا یہ جو مخالفین کے ساتھ شروع ہوا تھا رویہ، وہ فائنلی اپنے تک بھی آ گیا ہے۔ وہی نا کہ مسجد نبوی میں بھی جا رہے ہیں تو آپ نعرے لگانے شروع کر دیں، پاکستان سے باہر کسی بھی ملک، کسی شہر، کسی سڑک پر کوئی پاکستانی لیڈر جو ان کی پارٹی کے مخالف ہے اس جا رہا ہو تو اس کو جو اول فل بک سکتے ہیں وہ شروع کر دیں، نعرے لگانے شروع کر دیں۔ یہ ساری چیزیں ہم جو بار بار دیکھتے رہے، اب وہ ان کی اپنی لیڈرشپ اس کا شکار ہو رہی ہے، تو ان کے ساتھ تو یہ ہو گیا۔ اور جناب وہ ہے ایک نہیں دو وزیر، وہ ایک بڑا ہی سیریس سا ایشو ہے۔ سیریس ایشو اس طرح سے ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے امریکہ کی جو وزٹ تھی ان کی، وہ بڑی زبردست کامیاب وزٹ، یو این جنرل اسمبلی کا 80واں اجلاس، اور پھر صدر ٹرمپ سے ملاقات، ساری چیزیں ایبسولوٹلی فائن، مطلب زبردست گئی ہیں۔ وہ ان کا پروٹوکول، ان سے ملاقات، اور یو این اسمبلی کا جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے اس میں اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ، جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ سائیڈ لائن میٹنگز تھیں، وہ بھی زبردست، ونڈرفل۔
سارا کچھ ہو گیا. وزیر اعظم کی باڈی لینگویج, ان کا سٹائل, ان کی ٹون, ان کا کانفیڈنس, مطلب وہ سٹینڈرڈس جو تھے پرابلی اس سے بھی بہتر ہم کہہ سکتے ہیں اس کو. تو وہ سارا کچھ ہونے کے بعد ایک چھوٹے سے معاملے نے سب چیزوں کو وہ خراب کرنے کی کوشش کی ہے. اور وہ خراب کرنے کی کوشش شمع جنیجو صاحبہ کے ٹویٹس سے شروع ہوئی. انہوں نے جب کچھ کہا کہ میں یہ کر رہی ہوں ان چیزوں پر ہوئی, اور پھر فائنلی اس کا جو تھا نا ہیٹ پوائنٹ جہاں سے فیل ہوا جا کے, وہ خواجہ آصف صاحب کے ٹویٹ سے تھا. خواجہ آصف صاحب نے تقریر کی, وہ تقریر جو وزیر اعظم نے کرنی تھی. وزیر اعظم مصروف تھے, خواجہ آصف صاحب ہمارے وزیر خارجہ ہیں, انہوں نے وہاں بیٹھ کے تقریر کی, اور اس میں پیچھے بیٹھی ہوئی شمع جنیجو نظر آ رہی تھی, اور اس پر خواجہ صاحب نے وضاحت دی, اور انتہائی غیر ضروری سی, صرف اپنی جذباتیت شو کرنے کے لیے اس ٹویٹ کے مطابق کہ جی میں اسرائیل کے ساتھ ہوں, اور ان کے بارے میں چونکہ ایک پروپیگنڈا تھا کہ وہ اسرائیل کے خلاف بات کرتی رہی ہیں, جو کہ ماضی کی ایک کہانی ہے. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280. اس کی بنیاد پر انہوں نے کہا نہیں میرا تو کوئی تعلق نہیں, میں جانتا ہی نہیں. اچھا جانتے نہیں ہیں. وزارت خارجہ نے اس سے بھی بڑا بلنڈر مارا, اور اس کا کہا جی وہ ہماری کسی لسٹ میں نہیں تھی, ہم نے جو نام بھیجے, جو ہم نے لسٹ بھیجی, جو فائنل کی, نہ وہ ڈیلیگیشن میں شامل تھی, کچھ بھی نہیں تھی, اور وہ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. مطلب یہ اس سے بڑا بلنڈر تھا. تو یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد کل رات جو ہے وہ شمع جنیجو صاحب کی ایک تفصیلی وضاحت سامنے آئی ہے, اور وہ کچھ زیادہ ہی تفصیلی ہے, جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ میں کئی مہینوں سے پاکستان اور وزیر اعظم کے لیے کام کر رہی تھی, اور پاک بھارت جنگ کے دوران بھی ان کی جو ورکنگ رہی. پھر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی تقریر لکھنے کا ٹاسک دیا. اچھا اس کے بارے میں انہوں نے تھوڑی سی وضاحت بھی کی ہے کہ میں اکیلی نہیں تھی جو وہ لکھ رہی تھی, ظاہر ٹیم ورک ہوتا ہے, سب لوگوں نے کنٹریبیوشن ہوتی ہے نا, پوائنٹس دیے ہوں گے, آئیڈیاز دیے ہوں گے, وہ فائنل ہو کر تقریر ہو گئی. اور یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے وہ انوالو رہی ہیں چیزوں میں. اچھا وہ اس میں اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بھی اپنی ایسوسیشن بتا رہی ہیں, خواجہ آصف صاحب کے ساتھ بھی ہیں, مختلف مواقع پر, پھر کس طرح سے وہ ٹھہرے, کہاں ہوٹل میں تھے, کہاں انتظار کرنا پڑا گاڑی کا, پھر گاڑی میں بیٹھے تو خواجہ آصف صاحب کے ساتھ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی, پھر ہوٹل گئے, اور یہ ساری ایک بڑی تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے. مطلب انہوں نے واضح کر دیا. اچھا پھر سائڈ لائن میٹنگز جو تھی بل گیٹس کے ساتھ, جو وزیر اعظم کی میٹنگ تھی, اس میں بھی وہ اس وفد میں شامل تھیں, جو چند لوگ تھے, اس کی تصاویر بھی ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں, جو اب میڈیا پر, مین اسٹریم میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, سب جگہوں پہ نظر آ رہی ہیں. شمع جنیجو صاحبہ اس میٹنگ میں بھی موجود تھی. سب سے امپورٹنٹ تو وہ تھا نا جو وزیر اعظم نے جہاں تقریر کرنی تھی, خواجہ آصف صاحب جو تقریر کر رہے ہیں, ان کے عین پیچھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں انہوں نے اتنی وضاحت سے بتا دی ہیں کہ اب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ تو حصہ تھیں. شمع جنیجو صاحبہ اس ٹیم کا حصہ تھیں, اس کے بغیر وہ نہیں جا سکتی. اچھا اب کچھ لوگوں نے, وہ عارش شہزاد صاحب ہیں, انہوں نے بھی وہ کیا, کچھ ٹویٹس کی ہوئی ہے, جس کے مطابق انہوں نے کہا جی ہم نے وہاں کے UN کے آفیشلز سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں وہ پاکستان کے جو مستقل مشن ہے ان کی طرف سے نام آیا تھا, تو وہ اس میں شامل تھے. اچھا ادروائز بھی یہ انڈرسٹوڈ ہے, اس ٹیم میں شامل ہوئے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں پہنچ سکیں, ایسا ممکن نہیں تھا. اچھا جی, تو وہ کیا وہاں پہنچی ہوئی تھیں, وہ سب تھی, تو یہ ہوا کیوں ہے, کیا وجہ ہے؟ خواجہ آصف صاحب کے بارے میں اگر کریں تو آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ ماہ سے ان کا رویہ بڑا عجیب و غریب سا ہے. وہ اپنے علاقے کے سرکاری افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ سے شروع ہوئے تھے, اور بار بار پاکستان میں ہائیبرڈ نظام کا, ابھی بھی انہوں نے جو بات کی ہے, اس کا ڈھول جو بجا رہے ہیں وہ سمجھ سے بالا تر ہے بظاہر وہ چیزوں میں. اچھا اس کی پھر مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ خود سے انقلابی ہو گئے ہیں. اچھا اگر انقلابی ہو گئے ہیں تو پھر اس ہائیبرڈ نظام میں وزارت پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کیبنٹ کا حصہ کیوں ہے, اس ٹیم کا حصہ کیوں ہے, اگر ہائیبرڈ نظام اچھا نہیں ہے. اور
کیا یہ وہ کسی سے اجازت لے کر وزیر اعظم کی اجازت سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ہائیبرڈ نظام میں ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ وزیر اعظم کی اس میں اجازت شامل ہوگی. اچھا اس میں شاید وہ اپنی سینیورٹی کا، بزرگی کا کچھ تھوڑا سا ایڈوانٹیج لے رہے ہو، لیکن سیاست میں یہ بات زیادہ دیر نہیں چل سکتی. تو یہ جو جھگڑا ہے اس میں پھر جو دوسری پارٹیاں ہیں وہ تو اس کا فائدہ اٹھائیں گے. اب سوشل میڈیا پہ جو ٹرولنگ ہو رہی ہوتی ہے اور جو پھر جس طرح سے پروپیگنڈا ہو رہا تھا، اس پہ تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نون لیگ کی آپس کی وہ خاندان کی لڑائی ہے، چاچا کی بھتیجی سے اور بھتیجی کی چچا سے، اور اس میں جو ہے الگ الگ گروپس ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہیں. مطلب مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا، لیکن پھر کیا وجہ ہے؟ اوپر سے وزارت خارجہ کا جو اس پہ ڈیٹیل سے ایک انگلش میں وہ میسج آ گیا، وہ سونے پہ سہاگا تھا. مطلب وزارت خارجہ کیا دنیا بھر میں پیغام دے رہی ہے کہ ہماری ٹیم میں، ہمارے ڈیلیگیشن میں شامل ہو کے کوئی بندہ یا بندی جہاز میں بیٹھ کر میٹنگز اٹینڈ کر کے یو این کی جنرل اسمبلی میں ہمارے اسپیکر کے پیچھے، وزیر اعظم والی سیٹ کے پیچھے، یا وزیر خارجہ نے جو تقریر کی ان کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے. یہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں وہ؟ مجھے تو، میں خواجہ صاحب کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، ہم نے اس میں بھی بات کی تھی اپنے بیٹھک میں بھی. یہ ساری باتیں دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ ایک تو ظاہر ہے ہمارے جو سرکاری افسران یا ہمارے وزراء ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ انہوں نے کیا بات کرنی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ شاید یہ ہے کہ انہیں یہ ٹریننگ ہونی چاہیے کہ انہوں نے کیا بات نہیں کرنی ہے. یہ شاید زیادہ ضروری ہے. تو وزیر اعظم صاحب کی جس حد تک وہ انہیں شرمندگی کے اس پہ لے گئے ہیں، شرمندہ کرنے کے لیے، امبیرسمنٹ کی پوزیشن پہ، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ دونوں وزیر فارغ ہو جانے چاہیے. مطلب کیا ان کے پاس کیا بنیاد، کیا ہے بیس، کیا ہے جس کی بنیاد پہ وہ یہ اپنی ہی حکومت کے خلاف، اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف یہ ٹویٹس یا یہ پیغامات دے رہے ہیں، یا یہ سارے یہ ایک کیمپین چلا رہے ہیں؟ کیا مقصد ہے اس کا، سوائے اس کے کہ وزیر اعظم صاحب کو شرمندہ کیا جائے، کہ وزیر اعظم کے کہنے پر ایک شخص جو ہے، ایک خاتون جو ہے اس میں شامل ہیں، گروپ میں شامل ہے، ٹیم میں شامل ہے. اگرچہ اور پھر باقی وزراء کے بھی بڑے بڑے نام آ رہے ہیں، اور پرانے ان کے کارنامے اگر سامنے آئیں تو وہ تو آتے رہیں گے. اچھا شمع جنیجو صاحبہ کا وہ کہتی ہیں 2022 سے پہلے، 23 سے پہلے جس طرح بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے، اس سے فائدہ ہو سکتا ہے فلسطین کے کاز کو بھی، فلسطینیوں کو بھی، وہ مطلب ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو تھا. تو وہ کہتی ہیں وہ، اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں جب سے یہ اگریشن شروع ہوئی ہے میں اس کے خلاف روزانہ ٹویٹس کرتی ہوں، میں روزانہ ان کے خلاف بیان دیتی ہوں، ظاہر ہے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے جیسے. تو وہ بڑا کلیئر سا ہے. تو کیوں ان دونوں وزراء کو یا ان کی وزارتوں کو یہ ضرورت پڑی ہے کہ اس ایشو کو بنا کر، میں کہتا ہوں یار وہ وزیر اعظم نے کیا، وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تھی، کسی بھی طرح سے تھی، وہ ایک تھرڈ پرسن کوئی ان نون کسی بندے کی طرف سے آ گئی ہے. آپ کو کیا ضرورت پڑ رہی ہے کہ آپ اپنی حکومت کو شرمندہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان کی امبیرسمنٹ کے ساری دنیا کے سامنے یہ ڈرامے بازی چل رہی ہے، ایک کیا ضرورت تھی اس کی؟ تو وزیر اعظم صاحب کو سیریسلی سوچنا چاہیے. وہ شمع جنیجو صاحبہ نے بھی اپنے اس میں اینڈ میں یہی کہا کہ یہ وزیر اعظم صاحب کو فیصلہ کرنا ہے. تو وزیر اعظم صاحب تو پھر فیصلہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے، اسحاق ڈار صاحب بہت اسٹرانگ وزیر ہے، لیکن وزیر اعظم سے زیادہ اسٹرانگ تو نہیں ہے. تو یہ ایک نہیں، دونوں وزیر جو ہیں مجھے تو لگتا ہے پھر وہ خطرے میں ہوں گے، یا پھر انہیں کچھ کرنا پڑے گا. اب اس طرح سے کام نہیں چلے گا. اچھا یہ تو جو بھی چلے گا، کہانی ہے جناب ٹیکس چور افسر کی، اور وہ بھی بڑی مزیدار سی کہانی ہے. ابھی جیو کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، باقی جگہوں پر بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، کہ جہاں پر پاکستان میں اقتصادی بحران کا رونا رویا جاتا ہے، اور ٹیکس کے حوالے سے بہت باتیں سننے میں آتی ہیں. آج کل ابھی تازہ ترین تو یہ آ رہی ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ ہماری تصاویر لگی ہوتی ہیں، جس میں لوگ وہ نوٹ نچھاور کر رہے ہیں، شادی بیاہ کی تقریبات میں بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، V8s ہیں یا دیگر جو مہنگی گاڑیاں ہیں وہ ہیں، اور پراپرٹیز کے حوالے سے اپنے بڑے بڑے گھر دکھا رہے ہوتے ہیں، خوبصورت بڑے بڑے گھر، اور اس طرح کی چیزیں جو نمائش جو ہو رہی ہے مہنگی پروڈکٹس کی، وہ چاہے گھڑیاں ہوں، بیگز ہوں، جو بھی ہے، تو ان کو مانیٹر کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے، جس میں ٹک ٹاک ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، اس طرح کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم جس پہ یہ نمود و نمائش ہو رہی ہوتی ہے. اچھا وہ فرینڈ شپ کے لیے پلیٹ فارمس ہیں، لوگ اپنے دوستوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں. اس سارے معاملے میں
اس کو مانیٹر کر کے اور ان لوگوں کو انکم ٹیکس کے حوالے سے پکڑا جائے گا اور ان کو پوچھا جائے گا. اچھا یہ تو پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا, ہر سال اس طرح کی کچھ باتیں آ جاتی ہیں. چونکہ ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی آخری تاریخ آ گئی ہے تو اس حوالے سے یہ اس قسم کی موومنٹ چلتی ہے بعض کا. آئی ڈونٹ نو کیا ہوگا, پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا, اور ٹیکس ریٹرنز کتنے جمع ہوں گے یہ بھی ایک عجیب کہانی ہے, اس پہ میں کسی وقت آپ سے بات کروں گا. لیکن ابھی جو ہے کہ وہ ایک سرکاری افسر جو ہیں ان کی بیٹی کی شادی پر 24 کروڑ 80 لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں ایک اندازے کے مطابق. 24 کروڑ 80 لاکھ روپے ایک شادی پر. اچھا پھر اس کے انہوں نے بائفرکیشن وہ اس کی ہوئی ہے کہ جو 6 تقریبات تھیں جس میں ٹوٹل وہ 24 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں, اور پھر اس کی مزید کہ جی کس طرح سے کہ 8 کروڑ روپے کے سونے کے سیٹ تھے, پھر 3 کروڑ روپے کا کھانا تھا, 2 کروڑ 80 لاکھ روپے کی کنسلٹنسی تھی, مطلب ملا جلا کے اس طرح سے مختلف چیزیں کر کے 400 مہمانوں کے لیے کھانا تھا جناب, جو جس پہ 3 کروڑ روپے, پھر بھی بڑا مہنگا یار 400 مہمانوں کے لیے 3 کروڑ روپے. اچھا نہیں بہرحال اور اس میں انہوں نے کہا جی فائنلی یہ ہے کہ ان کے دونوں کے یعنی باپ اور بیٹی کا جو ٹیکس ریٹرنز ہیں اس میں یہ چیز ریفلیکٹ نہیں ہوتی کہ ان کے پاس اتنے پیسے ہیں اور وہ اتنے پیسے خرچ کر سکتے ہیں. اچھا یہ کون افسر ہے ابھی نہیں معلوم, ان کا نام ابھی سامنے نہیں آیا, آ جائے گا ایک آدھ دن میں ساری تفصیلات سامنے آ جائیں گی. اس سے پہلے کچھ روز پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ارشد انصاری صاحب جو لاہور پریس کلب کے صدر بھی ہیں, وہ ایک پروگرام میں ایک پوڈ کاسٹ میں انہوں نے ذکر کیا کہ ایک سینئر پولیس آفیسر کی بیٹی کی شادی پر جو ان کا لہنگا تھا وہ 1 کروڑ 23 لاکھ روپے یا کچھ اتنے تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ کا وہ لہنگا تھا, 1.25 کروڑ روپے کا. حیرت ہے یار. اچھا یہ والا جو آج 24 کروڑ والا ہوا ہے وہ اس 1.25 کروڑ کے لہنگے کو تقریباً 1 ماہ گزر گیا بات آئے ہوئے سامنے, یہ اس کہانی کو دوبارہ آئے ہوئے, پہلے بھی آئی ہوگی لیکن اب جب یہ ارشد انصاری صاحب نے کیا ہوا ہے, کوئی ایکشن لیا گیا؟ کسی نے ارشد انصاری صاحب سے پوچھا کہ جناب آپ کس کا نام لیں؟ اچھا ویسے تو وہ نام بھی چلتا رہا مارکیٹ میں, بہت گردش کرتے رہے کہ جی فلاں ہیں فلاں صاحب ہیں, یہ ان صاحب کی بیٹی کی شادی کا ذکر ہو رہا ہے. تو کسی نے پوچھا انہیں کہ حضور یہ 1.25 کروڑ روپے کہاں سے آئے ہیں لہنگے کے لیے؟ مطلب آپ ہو بھئی میں کہتا ہوں 1.25 کروڑ نہیں, انہیں 5.25 کروڑ 25 کروڑ 30 کروڑ کا لہنگا لے لیں, ان کے پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں جیسے کریں. کیا ان کے ڈکلیئرڈ ایسٹس جو ہیں وہ اتنے ہیں کہ وہ اتنے پیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے انکم ٹیکس ریٹرنز یہ شو کرتی ہیں کہ ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ اس قسم کی عیاشی کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے ہر آدمی کرتا ہے اپنے اوقات کے مطابق. ہو سکتا ہے کوئی 5,000 روپے کا لہنگا خرچ لے سکتا اور کوئی 1.25 کروڑ کا بھی لے رہا, اس سے مہنگے بھی ہوں گے, 5 کروڑ کے بھی ہو سکتے ہیں, 10 کروڑ کے بھی ہو سکتے ہیں. بلکہ میری بات ہوئی ایک صوبائی وزیر سے, تو انہوں نے اپنے بچوں کے حوالے سے ذکر کیا, ان کا بچوں نے بتایا کہ اس سے مہنگے بھی ہوتے ہیں. تو ہوتے ہوں گے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن کیا وہ ان کے ٹیکس ریٹرنز میں یہ شو ہو رہے ہیں؟ ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ ہم نے ٹیکس چوری کو روکنا ہے, جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں ان کو پکڑنا ہے, لیکن دوسری طرف جب اتنی بڑی بڑی مثالیں سامنے آتی ہیں تو کیا کوئی انہیں پوچھتا ہے؟ اور سرکاری افسروں کے تو خیر اور بھی کچھ مسائل ہیں, وہ بھی معاشرے کا حصہ نا, جس طرح باقی لوگ ہیں اس طرح وہ بھی ہے, اس پہ پھر کسی وقت بات سی. لیکن اس حوالے سے FBR اور وزارت خزانہ اور حکومت اور FIA اور سارے محکمے جو ہیں, کوئی دیکھے گا, کوئی پوچھے گا, کوئی بتائے گا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ سرکاری افسر ہوں, جج ہوں, جنرلز ہوں, صحافی ہوں, بزنس مین ہوں, پولیٹیشنز ہوں, ان سب کو اس سسٹم میں لایا جائے, سب سے پوچھا جائے, سب عیش کریں, اپنی زندگی مزے سے گزاریں اپنے ڈکلیئرڈ ایسٹس کے ساتھ, اور سب ٹیکس دیں. صرف ٹیکس ریٹرنز کا نمبر بڑھنے سے کام نہیں چلے گا, سب لوگ ٹیکس دیں, اور جب سب ٹیکس دے رہے ہوں گے جو ان کے پاس ہے جتنی دولت اس کے مطابق ٹیکس دیں. وہ تو پھر اگلا مرحلہ آئے گا نا کہ یہ آئے کہاں سے ہے, پہلا تو یار جو ہے اس پہ ٹیکس تو لے لیں ان سے کم از کم. تو یہ کریں تو تاکہ ملک کے حکومت کے مسائل کم ہوں. ان کے مسائل کم ہوں گے تو ان کے وسائل بڑھیں گے, ان کے وسائل یعنی حکومت کے وسائل بڑھیں گے, اور حکومت کے وسائل بڑھیں گے تو عوام کے مسائل کم ہوں گے. شکریہ.